آپ کے دل میں ہے تو دریچہ ایمان واہ ہو جائے گا، آپ کے دل میں ایمان تب داخل ہوگا۔ دوسری بات ابھی آپ نے یہاں پہ کی، سید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرم شریف کے اندر جو اوجری پھینکی گئی، مجھے ایک اور نقشہ میرے سامنے آ گیا اس گفتگو کے دوران۔ حضور پہ کوئی اوجری پھینکے تو سیدہ پاک آ کے صاف کرتی ہیں، ہٹاتی ہیں، اور زہرا پہ کوئی پھینکے وہ اوجری خطا کی ہو، بہت باریک، یعنی ان دونوں کرداروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جس نے اوجری حضور کی طرف پھینکی یا جس نے سیدہ پاک پہ پھینکی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب بیچ میں ایک بعد ہے نا زمانی، اب یہ فزیکلی تو کوئی چیز پھینکنے سے رہا، اب اس نے کوئی اعتقادی تیر ہی مارنا تھا، وہ جس نے مارا، اس میں اور حرم میں حضور پہ اوجری پھینکنے والے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی حضور کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نا تو سامنے زہرا آتی ہیں، یہ بات بھولنا کہ زہرا کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے تو سامنے مصطفیٰ آتے ہیں، حضور آتے ہیں۔ مجھے یہاں کشف المعجوب کا ایک واقعہ داتا صاحب کا یاد آ گیا، یہاں میرے پاس موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اوجری کی بات آئی تو مجھے، میں اس خطا کے جو مسئلہ ہے نا، میں اس کو اوجری ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو اوجری سے سوا دوسرا کچھ نہیں سمجھتا۔ ہاں، جس کے پاس جو تھا وہی، برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، اوجری والا اوجری نہ لائے تو اور کیا لائے۔ تو قبلہ کشف المعجوب میں داتا صاحب امام اعظم ابو حنیفہ ان کا یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا ایسے کہ میں حضرت بلال کے روزے پر میں حاضر ہوا، ملک شام میں حاضری دی، وہاں پہ میں سو گیا دربار کے پاس ہی، خواب میں حضور تشریف لائے۔ پہلے ان کے دل میں یہ بات تھی داتا صاحب کے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اجتہاد میں مختی ہیں، مصیب ہیں، درست ہیں یا خطا پر ہیں مسائل فقہیہ میں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں حضرت بلال کے روزے پہ میری آنکھ لگ گئی، تو خواب میں حضور تشریف لائے، میں نے دیکھا حضور کی گود میں کوئی ہے، جس طرح کسی بچے کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں آگے بڑھا، حضور کی دست بوسی کی، پا بوسی کی، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی گود میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تیری ولایت کے، تیرے بلاد ملک کے، فارس کے، یہ تیرے ہی امام ہیں، ابو حنیفہ ہیں، جسے حضور نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بس اتنا دیکھنا تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، کیونکہ میرے دل میں وہ سوال تھا ابو حنیفہ کے اجتہاد کے مسئلے میں کہ مختی ہیں، مصیب ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور نے گود میں اٹھا لیا تو اب نتیجہ اخذ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابو حنیفہ جو ہیں وہ اجتہاد میں سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ اپنی صفات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، لیکن جب حضور نے اٹھا لیا تو مجھ پہ یہ بات آشکار ہو گئی کہ وہ تو خود فانی فی صفاتی، اپنی صفات میں وہ فانی ہے، اب باقی بھی صفات رسول ہے، اسے تو رسول لے کے چل رہے ہیں، وہ خود نہیں چل رہا، اسے تو رسول چلا رہے ہیں۔ تو جو چل ہی رسول اللہ کی صفات کے ساتھ رہا ہو، تو نبی تو جو ہوتا ہے وہ خطا کے امکان سے پاک ہوتا ہے، تو جسے نبی اپنے خواب میں فرمایا، جسے نبی اپنی گود میں اٹھا لیں تو وہ مختی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امکان خطا سے پاک ہے۔ نتیجہ آپ نے نکالا۔ یہاں اب ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سمجھے جسے خواب میں رسول اللہ گود میں اٹھا لیں، خواب میں گود میں اٹھا لیں، داتا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امکان خطا سے پاک ہوتا ہے، اور جسے حقیقت میں نبی نے گود میں اٹھایا ہو، جو بدت رسول ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حقیقت میں حضور نے گود میں، جو خواب میں اٹھا لیں تو مختی نہیں رہتا، جسے حقیقت میں رسول اللہ اٹھا رہے ہیں، پھر ان کے اوپر جو خطائی اوجری پھینکنے کی کوشش کریں تو معلوم یہ ہوا اس اوجری پھینکنے والے کا اور اس کا شجرہ ایک ہے، بالکل ایسا، یہ ایک ہی قسم کی بلائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقدامی لمحات ہیں، مگر